الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ اللہم ربنا اجعلنا من عبادک الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ العصر کے ضمن میں پچھلے ہفتے میں نے کچھ تمہیدی باتیں بھی گوش گزار کر دی تھیں، اور اس پوری سورہ مبارکہ کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اور ان کی 3 آیات سے جو ایک جملہ وجود میں آتا ہے، ایک سمپل سٹیٹمنٹ، اسے اگر ہم اپنے قلب پر نقش کر لیں تو اس سے جو تذکر حاصل ہوتا ہے، جو سبق ملتا ہے، وہ بھی میں پچھلی مرتبہ بیان کر چکا ہوں۔ آج ہمیں ذرا اس سورہ مبارکہ میں جو مضامین آئے ہیں ان میں سے بعض جو خصوصی اہمیت اور علمی اور فکری اعتبار سے گہرائی کے حامل ہیں ان پر گفتگو کرنی ہے۔ ذہن میں دوبارہ تازہ کر لیجئے کہ میں نے یہ عرض کیا تھا پچھلی مرتبہ کہ اس سورہ مبارکہ کا درس میرے لیے بیک وقت نہایت آسان بھی ہے اور نہایت مشکل بھی ہے۔ اتنی مرتبہ درس دیا ہے ان 3 آیات کا، اور پھر یہ کہ پورا منتخب نصاب جو میں نے مرتب کیا مطالعہ قرآن حکیم کا، وہ گویا کہ اسی کی اساس پر ہے۔ تو اتنے مضامین ذہن میں ہیں کہ اب اس وقت ان میں سے کس کا انتخاب کروں اور کس کو رہنے دوں، یہ آسانی اپنی جگہ پر مشکل کا سبب بن گئی۔ پھر میں نے ایک تاریخ بھی عرض کی تھی کہ اس سورہ مبارکہ کے ساتھ میری ذہنی اور قلبی جو مناسبت رہی یا جو تعلق رہا اس کی ایک تاریخ ہے، اس لیے کہ 50 کی دہائی کے ابتدائی سالوں میں جبکہ میں ابھی میڈیکل کالج کا طالب علم تھا، مولانا فراہی کی تفاسیر، مجموعہ تفاسیر فراہی کے عنوان سے یہ کتاب شائع ہوئی، اور اس میں نے سورۃ العصر کے بارے میں جو کچھ پڑھا اس سے یہ ہے کہ واقعتاً اس سورہ مبارکہ کا نقش دل میں قائم ہو گیا، اس کی عظمت کا، اس کی ہمگیریت کا، اس کی جامعیت کا۔ یہ تو بہت بعد کی باتیں ہیں کہ امام شافعی کے وہ اقوال بھی علم میں آئے، لو تدبر الناس هذه السورۃ لوسعتهم لو لم ينزل من القرآن سواها لکفت الناس۔ پھر یہ کہ جب میں نے اسی 50 کی دہائی کے آخری حصے میں، بلکہ کہنا چاہیے وسط میں 55-56 میں ساہیوال میں اپنے درس کے سلسلے کا آغاز کیا، تو میں نے اس سورہ مبارکہ کے بڑے تفصیلی نوٹس تیار کیے تھے، وہ میرے پاس اب بھی محفوظ ہے، کاغذ نہایت بوسیدہ ہو چکا ہے، پچھلی مرتبہ میں آپ کو دکھا چکا ہوں۔ اب میں نے اسے کچھ ٹرانسپیرنٹ ٹیپس لگا کر محفوظ کیا ہے، مجھے احساس ہوا کہ یہ واقعتاً میرے لیے ایک یادگار شے ہے، اور میں نے اس کی کچھ فوٹو اسٹیٹ کاپیز کرا لی ہیں۔ بعض احباب نے چاہا تھا کہ انہیں مل جائیں، تو وہی حضرات جن نے پچھلی دفعہ مجھ سے اس کا مطالبہ کیا تھا یا فرمائش کی تھی وہی مجھ سے لے لیں، اتنے ہی چند نسخے ہیں میرے پاس۔ پھر جب سن 66 میں بلکہ 65 میں لاہور منتقل ہوا ہوں اور میں نے اپنی اس دینی جد و جہد کا آغاز کیا، جس کے نتائج میں مرکزی انجمن خدام القرآن کا قیام بھی شامل ہے، قرآن اکیڈمی کی یہ تاسیس اور تعمیر، پھر قرآن کالج، یہ سب اسی جد و جہد کے ثمرات ہیں۔ تو میں نے اس وقت بھی جب میں نے میثاق کی ادارت سنبھالی ہے
تو ابتدا میں جو چند چیزیں میں نے لکھی ان میں یہ سورۃ العصر پر میرا ایک مضمون جو مجھے آج بھی بہت عزیز ہے، میں نے اس میں بھی بیان کر دیا تھا کہ اصل میں سورۃ العصر کی تفسیر لکھنا نہ میرا مقام ہے اور نہ میں اس کی کوئی ضرورت محسوس کرتا ہوں، اس لیے کہ مولانا فراہی نے اس کا حق ادا کر دیا، لہذا اب کسی اور تفسیر کی ضرورت نہیں۔ بہرحال کچھ تاثرات تھے میرے قلبی تاثرات اور واردات قلبی، ان کو میں نے قلم بند کیا، اور جیسے کہ میں پچھلی مرتبہ عرض کر چکا ہوں مجھے وہ اپنی بڑی ہی عزیز تحریروں میں وہ شامل ہے جو مجھے بہت پسند ہے۔ پھر سن 73 میں نے وہ تقریر کی تھی ایجسن کالج میں، وہ تو پھر بڑے پیمانے پر شائع ہوئی ہے، اس لیے کہ پھر میں نے اسے مرتب کیا۔ بہرحال یہ میری ایک بڑی طویل تاریخ ہے اس سورہ مبارکہ کے ساتھ، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا اس کے بعد سے میں نے جو بھی کام کیا ہے یہ دعوت رجوع القرآن اور تعلیم و تعلم قرآن کی یہ تحریک اور درس و تدریس کا جتنا سلسلہ ہے وہ در حقیقت یوں سمجھیے کہ سورۃ العصر ہی کے برگ و بار ہے۔ پھر میں نے کچھ پچھلی مرتبہ یہ بھی عرض کیا تھا کہ اس میں ترتیب مصحف کے اعتبار سے سورہ مبارکہ کا مقام کیا ہے۔ 6 سورتیں مل کر یہاں گویا کہ ایک انذار کے گروپ کی شکل اختیار کرتی ہیں، سورۃ الزلزال، سورۃ العادیات، سورۃ القارعہ، سورۃ التکاثر، سورۃ العصر اور پھر سورۃ الہمزہ، اور ان کو 3 کے 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلی 3 صورتوں میں ایک مضمون ابتدا سے انتہا تک پہنچ گیا۔ سورۃ الزلزال کا خلاصہ کیا ہے؟ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ لوگ علیحدہ علیحدہ نکلیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھا دیے جائیں، تو جس نے رائی کے دانے کے برابر ذرے کے ہم وزن نیکی کمائی ہوگی وہ اسے سامنے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرے کے ہم وزن بدی کمائی ہوگی وہ سامنے دیکھ لے گا۔ یہاں صرف دیکھنے کا تذکرہ ہے، اعمال سامنے آ جائیں۔ اگلی صورت میں پھر اعمال کا جو پس منظر ہے، جو محرک ہے، جو نیت ہے، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ۔ اب یہ محاسبہ ہے، اور اس محاسبے میں ہر عمل کے پیچھے اس کی نیت، سینوں میں کیا تھا۔ ظاہر بات ہے اس سے مراد ہے اعمال صالحہ جو ہیں انہی پر سارا دار و مدار ہے۔ انما الاعمال بالنیات، کس نیت سے وہ عمل کیے گئے، اس کے نتیجے میں ایسا بھی ہوگا کہ چاہے پہاڑ جیسا ایک ہو یعنی انبار ہو نیکیوں کا، لیکن یہ کہ قرآن مجید میں 3 مقامات پر نقشہ کھینچ دیا گیا ہے۔ قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناہ ہباء منثورا۔ بڑے بڑے عمل جن کو دیکھ کر بڑی ان کی امیدیں جو ہیں وہ جاگ اٹھیں کہ ایسے ایسے اعمال ہمارے موجود ہیں، گھبرانے کی بات نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں اڑا کر ہباء منثورا کر دے گا، اس لیے کہ ان اعمال کے پیچھے نیک نیت تھی، خلوص اور اخلاص اور للہیت موجود نہیں تھی۔ یا جیسے سورہ نور میں فرمایا گیا وہ سراب کے مانند ہوں گے، یحسبہ الظمآن ماء، جسے پیاسا پانی سمجھتا ہے، پانی ہے نہیں، وہ تو ریگزار ہے، دھوکہ ہے کہ پانی ہے، تو انہیں بھی اپنی نیکیاں جو ہے نظر آئیں گی سراب کے مانند۔ حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ۔ یا سورہ ابراہیم میں فرمایا کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، راکھ کا ایک ڈھیر ایک ہوا کا تیز تند ہوا کا جھونکا آئے اور اڑا کے رکھ دے، ختم، کوئی وجود نہیں، تو وہ نیکیاں تو ختم ہو جائیں گی۔ اب قابل وزن نیکیاں صرف وہی رہ جائیں گی کہ جن کی بنیاد خلوص و اخلاص و للہیت و نیک نیتی پر تھی۔ اب ان کو وزن کیا جائے گا، یہ سورۃ القارعہ میں ہے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، ظاہر بات ہے قابل وزن صرف وہ نیکیاں ہوں گی کہ جو نیک نیتی پر مبنی ہو۔ اب وہ اگر ایک معیار مطلوب سے کم تر رہ گئیں تو خفت موازینہ، اگر اس معیار مطلوب سے بلند تر ہے تو ثقلت موازینہ۔ اس کی تفسیر میں پچھلی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ اس میں ہر شخص کے لیے اس کا اپنا ایک علیحدہ معیار اللہ تعالیٰ کے علم کامل کی بنیاد پر بنے گا۔ جو وسعت اللہ نے ودیت کی تھی اس میں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اور نمبر 2 یہ کہ اس کا شاکلہ جو وجود میں آیا تھا، جو موروثی اثرات لے کر وہ دنیا میں آیا، جو جینز لے کر آیا، جس ماحول میں پروان چڑھا، یہ گیون ہے اس کے لیے، یہ دی ہوئی چیز ہے اللہ کی طرف سے۔ تو شاکلہ اور وسعہ، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ان دونوں کے اعتبار سے ہر شخص کے لیے کم سے کم کامیابی کا ایک معیار معین ہو جائے گا، اور اس کے
اگر اس سے نیچے رہ گیا وزن اعمال کا صالحات کا ناکام ہو گیا فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، اس سے اوپر ہے تو فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ تو یہ 3 صورتوں میں یہ مضمون مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو 3 صورتیں ہیں ان میں یوں سمجھیے، آج میں وہ ترتیب عرض کر رہا ہوں کہ سورۃ التکاثر اور سورۃ الہمزہ، ان دونوں میں وہ مشابہتیں بتمام و کمال موجود ہیں جن کی بنیاد پر ہم سورتوں کو جوڑے قرار دیتے ہیں، یا جنہیں حدیث میں اخوات کہا گیا ہے۔ شیبتنی ہود و اخواتها، ہم مضمون، اور اس کے لیے ایک نسبت زوجیت بھی کہ مشابہت بھی ہے اور کچھ تھوڑا سا فرق بھی ہے، لیکن وہ دونوں چیزیں مل کر کسی ایک مضمون کی تکمیل کرتی ہیں۔ اس اعتبار سے سورۃ التکاثر میں بھی کثرت کی طلب، بہتات کی طلب، اور ہمزہ میں بھی الذی جمع مالا وعددہ، یہ 2 چیزیں جو ہیں ان کے درمیان قدر مشترک کے طور پر ہے۔ ان کے بیچ میں یہ سورۃ العصر آئی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ اپنی عظمت کے اعتبار سے، اپنی جامعیت کے اعتبار سے منفرد صورت ہے۔ اسے کسی اور صورت کا جوڑا قرار دینا جو ہے ممکن نہیں ہے، جیسے سورہ فاتحہ، اب اسے کس کا جوڑا قرار دیں؟ جوڑا اگر ہے تو پورے قرآن کا جوڑا ہے وہ، یا یہ کہ 4 جو مدنی صورتیں ہیں بقرہ اور آل عمران اور نساء اور مائدہ، وہ ان کا جوڑا بنتا ہے، لیکن یہ کہ وہ اپنی جگہ منفرد ہے۔ اسی طرح سورۃ العصر اپنی جامعیت کبریٰ کے اعتبار سے۔ اور میرے ذہن میں تشبیہ آئی ہے کہ جیسے کوئی ہار ہو، اور ہار میں دونوں طرف تو چاہے بڑے بڑے پھول بھی لگے ہوئے ہوں، لیکن یہ کہ نیچے آ کر کوئی بہت ہی چھوٹا لیکن نہایت قیمتی ہیرا لٹکا ہوا، یا جیسے کوئی انگوٹھی ہو کہ یہاں ایک نگینہ ہے بہت قیمتی اور اس کے دونوں طرف جو ہے وہ اس کے سائیڈز ہیں جو جا کر دوسری طرف مل جائیں گے۔ تو سورۃ التکاثر اور سورۃ الہمزہ، ان دونوں کی اس ہار کے اطراف یا اس انگوٹھی کے اطراف سے مشابہت ہے، اور وہ ہیرا یا نگینہ جو ہے درمیان میں جڑا ہوا وہ سورۃ العصر ہے۔ بہرحال اس سے آگے چلیے تو میں نے عرض کیا تھا کہ اگر اس ایک جملے کو ہم دل پر نقش کر لیں، میں نے یہ بات بھی عرض کی تھی کہ یہ جو صورتیں ہیں جن میں سے خاص طور پر سورۃ الزلزال کے بارے میں روایات ملتی ہیں کہ حضور نے اسے ربع قرآن قرار دیا یا نصف قرآن قرار دیا، آدھے قرآن کے برابر یا چوتھائی قرآن کے برابر۔ سورۃ تکاثر کو 1000 آیات کے برابر قرار دیا، یہ کس اعتبار سے؟ ان میں ایک تاثیر ہے خاص، وہ تاثیر جو ہے اگر آپ کوئی لغوی بحثوں میں پڑ جائیں اور کوئی نحوی اشکالات حل کرنے لگ جائیں اور علمی نکات نکالنے لگیں تو وہ چیزیں علم کا تو اضافہ، علم میں تو اضافے کا ذریعہ بن جاتی ہیں، لیکن تاثیر جو ہے جس کو قرآن کی اصطلاح میں تذکر بالقرآن کہا جائے گا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے تذکر کے لیے، سبق آموزی کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، رہنمائی اخذ کرنے کے لیے قرآن کو نہایت آسان بنایا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، تدبر کے اعتبار سے یہ نہایت مشکل کتاب ہے، اس کی گہرائی تک پہنچنا کسی کے لیے ممکن نہیں، یہ بحر ناپیدا کنار ہے۔ جیسا کہ میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ ہم کہیں کسی کی مدح کرنے میں کہہ دیتے ہیں، الفاظ غیر محتاط استعمال کر بیٹھتے ہیں کسی کی تعریف میں کہ اسے قرآن پر بڑا عبور حاصل ہے، اور میرے نزدیک یہ قرآن کی توہین ہے، اس لیے کہ عبور کے معنی ہے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچ جانا، جب قرآن کا کوئی کنارہ نہیں ہے، کوئی ناممکن نہیں ہے کہ کوئی انسان اس پر عبور حاصل کر سکے یا اس کی گہرائی جو ہے اس تک پہنچ سکے، ناپیدا کنار، اور اس کی کا عمق جو ہے وہ کوئی اس کی تہ نہیں ہے کہ اس تک انسان پہنچ سکے، چاہے وہ امام راضی ہوں، چاہے زمخشری ہوں، چاہے علامہ آلوسی ہوں، کسے باشد کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے قرآن کے علم کا احاطہ کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم کا مظہر ہے، یہ کلام رب ہے۔ اس اعتبار سے تدبر کے پہلو سے قرآن مشکل ترین کتاب، تذکر کے اعتبار سے آسان ترین کتاب، اور تذکر کے لیے یہ ہے کہ یہ جو زیادہ پیچیدہ مسائل ہیں جس کو آپ کہتے ہیں ہندی کی چندی نکالنا، یہ در حقیقت تذکر کے اعتبار سے تو یہ بلکہ ایک مضر پہلو بن جاتا ہے۔ وہ تو یہ ہے کہ اس جملے کو سامنے رکھیے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ تو جیسا میں پچھلی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، جس شخص کے دل میں ذرا رمق بھی ہوگی ایمان کی اور اس کو خیال ہوگا کہ اللہ کا کلام، کانپ جائے گا وہ کہ کس اہتمام سے، کتنی تاکید سے، کس شد و بد سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ تمام انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، ٹوٹے میں ہے، بربادی میں ہے، استثناء ہے ان کا کہ جو کامیاب ہوں گے، مستثنیٰ ہے وہ لوگ
لیکن اس کی شرطیں 4 ہیں۔ اس اعتبار سے میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ انذار جو ہے میرے نزدیک قرآن حکیم میں اپنی انتہا کو پہنچا ہوا اس سورہ مبارکہ میں، اس لیے کہ یہاں پر عمل صالح کے جو ثقیل تر جو پہلو ہیں، زیادہ مشکل، تواصی بالحق، تواصی بالصبر، ان کو بھی کھول کر رکھ دیا گیا ہے۔ جب تک یہ 4 منزلیں سر نہیں کرو گے کامیابی کی امید نہ رکھو، اور یہ ہے وہ چیز کہ جس سے انسان کانپ اٹھتا ہے۔ میں نے جو امام راضی کا جملہ سنایا تھا کہ هذه الآیۃ فیہا وعید شدید لأن اللہ تعالی حکم بالخسار علی جمیع الناس الا من کان آتیا بهذه الاشیاء الاربعۃ وہی الایمان والعمل الصالح والتواصی بالحق والتواصی بالصبر ودل ذلك ان النجاة معلقۃ بمجموع هذه الاشیاء۔ اب یہ وہ چیز ہے کہ جو لرزہ دینے والی ہے، کب انسان کے اوپر لرزہ طاری کر دینے والی ہے۔ چمی گویم مسلمانم بے لرزم کہ دانم مشکلات لائرہ۔ انسان اپنے باطن میں جھانکے اور اپنا جائزہ لے کہ اس معیار پر میں کچھ پورا اتر رہا ہوں یا نہیں۔ تو یہ در حقیقت جو انذار ہے، اور سورۃ التین کا جو میں نے اس کا تقابلی مطالعہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا اور اپنی اسی تحریر کو پڑھ کر سنایا تھا، اس سے یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ بالکل واضح ہو گئی کہ انذار کے اعتبار سے یہ پورا گروپ انذار کا ہے، لیکن انذار اپنے کلائمیکس کو، نقطہ عروج کو پہنچ گیا اس سورہ مبارکہ۔ اب آئیے ہم آگے چل رہے ہیں، اس کے بعض پہلو کے جو قدرے ہم کچھ گہرائی میں جا کر غور کریں۔ سب سے پہلے لفظ عصر، اس لفظ پر اگرچہ ہمارے ہاں سلف میں بھی مختلف اقوال ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے۔ یہ بھی ہے کہ عصر کی نماز جو کہ صلاۃ وسطیٰ ہے، اہمیت کے اعتبار سے یہاں اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے، قسم ہے عصر کے نماز کی۔ یہ عصر کا وقت خاص طور پر اس اعتبار سے اس کے اندر ایک بڑی مناسبت ہے کہ عصر کا وقت وہ ہوتا تھا، آج کل تو خیر رات بہت دیر میں شروع ہوتی ہے، 12 بجے جا کر کہیں رات شروع ہوتی ہے، لیکن یہ کہ عصر کے وقت ایک ہلچل سی مچ جایا کرتی تھی کہ ہر شخص جلد از جلد گھر پہنچنے کی فکر کرتا تھا۔ سورج غروب ہوا اور رات شروع ہو گئی، اور اسی طریقے سے وہ جو ایک کھلبلی سی مچتی تھی عصر کے وقت کہ اب جلد از جلد آدمی جو ہے، مجھے وہ شعر یاد آ گئے اقبال کے، بڑے پیارے اشعار ہیں کہ بہیں پیری رہے یسرب گرفتم نواخاں سرور عاشقانہ چواں مرغے کے در صحرا سرے شام کہ شاید پر بے فکر آشیانہ۔ پرندے بھی جو ہے پھر اس وقت اپنے آشیانوں کی طرف لوٹنے کی فکر کرتے ہیں، لوگ بھی چاہتے ہیں، دکاندار دکانیں بڑھانے کی فکر کرتے ہیں۔ تو وہ جو ایک کھلبلی اور ایک ہلچل مچتی ہے عصر کے وقت کہ دن جو ہے ختم ہو گیا، اب رات آیا چاہتی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے اس حدیث کے اندر جو خطبہ نبوی ہے، اس میں حضور نے موت کو نیند سے مشابہ قرار دیا ہے۔ واللہ لتموتن کما تنامون ثم لتبعثن کما تستيقظون ثم لتحسبن بما تعملون ثم لتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا وانها لجنۃ ابدا ولنار ابدا۔ تو یہ بھی ایک رائے ہے، لیکن یہ کہ اس کے ضمن میں اب چونکہ میں نے خاص طور پر آج پھر ذکر کیا ہے اور آج پھر ایک مرتبہ دوبارہ بھی ذکر آئے گا مولانا فراہی کا، تو یہ میں نے اس وقت دیکھا تھا کہ انہوں نے عصر اور دہر کے لفظ کا تقابل کیا، اور بڑی پیاری بات لیکن بہت اختصار کے ساتھ کہی ہے، جس کے اندر جو عمق اور جو گہرائی تھی وہ مجھ پر بعد میں منکشف ہوئی، اور وہ یہ کہ عربی زبان کے یہ 2 الفاظ دہر اور عصر، ان دونوں میں زمانے کا اور مکان و زمان کا جو ایک کمپلیکس ہے، دونوں کی طرف اشارہ ہے، دونوں کے اندر اسی کی طرف اشارہ ہے۔ البتہ دہر میں زمانے کا پھیلاؤ اور عصر میں زمانے کی تیز روی، اعصار کہتے ہیں جھکڑ، تیز ہوا، آندھی تیز آ رہی ہے، اعصار ہے۔ تو اس طریقے سے یہ زمانہ جو ہے جو تیزی سے گزر رہا ہے۔ انگریزی کی وہ نظم جس کا میں نے 12 حوالہ دیا، سام آف لائف، میٹرک میں پڑھی تھی، اس میں یہ زمانے کے ساتھ فلیٹنگ ٹائم، آرٹ از لانگ اینڈ ٹائم از فلیٹنگ اینڈ our hearts though stout and brave still like muffled drums are beating funeral marches to the grave۔ یہ وقت دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، اور ہم جو ہے اپنی غفلت میں سمجھ رہے ہیں کہ شاید زمانہ ٹھہرا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے، کام بہت ہے جو کرنا ہے اور وقت بھاگا جا رہا ہے، اور ہم اپنے دل کی ہر دھڑکن کے ساتھ قبر سے قریب تر ہو رہے ہیں۔ اور بڑی پیاری تشبیہ ہے اس میں کہ جیسے کسی جرنیل اور کسی بڑے فوجی افسر کا جنازہ لے کے جایا جاتا تھا اور وہ کسی گاڑی پر رکھا ہوا ہے، اور بیٹ آف دی ڈرم، اور مفل ڈرمز ہوتے تھے وہ، تاکہ آواز جو ہے وہ ذرا زیادہ تیز نہ ہو بلکہ وہ مدھم قسم کی آواز ہو، ڈل قسم کی آواز، مفل ڈرمز۔
اور اس کی ہر بیٹ کے ساتھ، اور وہ جنازہ آگے آگے سرک رہا ہے، قبر سے نزدیک ہو رہا ہے، اسی طرح یہ دل جو دھڑک رہا ہے تو دل کی ہر دھڑکن ہمیں اپنی قبر سے قریب کر رہی ہے. And our hearts though stout and brave. آج تو محسوس ہوتا ہے دل بڑا قوی ہے، مضبوط ہے، اور بڑی اس میں جرأت ہے اور ہمت ہے اور توانائی ہے، لیکن یہ کہ دل کی ہر حرکت تمہیں اپنی قبر سے قریب کر رہی ہے. اس اعتبار سے یہ عصر کے اندر جو ہے تیز روی، زمانے کی تیز روی. میں نے پھر سن 73 میں جو تقریر کی تھی ایچ ایس این کالج میں، پھر جب اسے میں ضبط تحریر میں لایا تو ذرا اس مسئلے کو میں نے زیادہ نمایاں کیا تھا. ظاہر بات ہے کہ مولانا فراہی کا انتقال ہو گیا ہے 37 میں، 11 نومبر 1930. میں آج ہی دیکھ رہا تھا ان کا سوانحی خاکہ مولانا اصلاحی صاحب نے لکھا ہے مجموعہ تفاسیر فراہی کے آغاز میں. تو یہ تاریخ، اور میں چونکا اس لیے کہ 11 نومبر ہی میرے والد مرحوم کے انتقال کا دن ہے. فرق 35 برس کا ہے، وہ 37 اور یہ 65، لیکن 11 نومبر مشترک ہے. بہرحال 37 تک ابھی آئنسٹائن کا نظریہ اضافیت جو ہے وہ معروف نہیں تھا، یہاں تک کہ علامہ اقبال بھی اسے سمجھ نہ پائے از خود، کیونکہ وہ بڑی ایک ٹیکنیکل چیز ہے. ہائر میتھمیٹکس، ریاضی جو ہے، اور وہ ہائر میتھمیٹکس جو بہت اونچا جا چکا ہے اب، اس کے فیلڈ کا مسئلہ ہے یہ نظریہ اضافیت، تھیوری آف ریلیٹیوٹی. اور اس ریلیٹیوٹی کے تھیوری کے حوالے سے چند باتیں سامنے آئیں، اور سب سے اہم بات یہ کہ آج کی ہماری یہ تمام ریاضی جو ہے، ہائر میتھمیٹکس، اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ ٹائم از دی 4th ڈائمینشن آف اسپیس. یہ گویا کہ زمان و مکان دو علیحدہ انٹیٹیز نہیں ہیں. یہ ہمارا احساس ہے کہ ہمیں معلوم ہوتا زمان اور مکان تو یہ کائنات ہے، اس کی وسعتیں ہیں، اس کی پہنائیاں ہیں، جو بھی ہے یہ یونیورس ہے، یہ تو ہے مکان. اور زمانہ وہ ہے جو گزر رہا ہے. تو زمان و مکان، فلسفہ زمان و مکان اور حقیقت و ماہیت زمان جو ہے، یہ ہمارے ہاں بھی فلسفے کا بڑا مشکل ایک مضمون رہا ہے، اور اس کو سمجھنا آسان نہیں. لیکن یہ کہ آئنسٹائن سے جو ایرا شروع ہوا ہے، 1905 میں پہلی مرتبہ اس کا یہ نظریہ سامنے آیا، اور اب بھی یہ عام آدمی کے سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، اس لیے کہ جب تک کہ وہ ساری ٹرمینالوجی اور بیسک ٹریننگ جو ہے میتھمیٹکس کے اندر نہ ہو، وہ ان باتوں کا سمجھنا آسان نہیں. میں نے آج بھی ایک پروفیسر صاحب جو ہیں ریاضی کے جامعہ پنجاب میں، ان سے گفتگو کر کے میں نے یہ معلوم کیا کہ آیا اس نظریے میں کوئی تبدیلی اس کے بعد تو نہیں ہوئی. ان کا کہ نہیں، یہ تو بالکل اس طرح سے مانا جا رہا ہے کہ جیسے کوئی واقعہ ہو، کوئی حقیقت ہو. اس کو نظریہ کہنا جو ہے وہ بھی گویا کہ درست نہیں ہے، اس لفظ کا صحیح اطلاق نہیں ہے. اس کے نتیجے میں ایک بات سامنے آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو 4th ڈائمینشن ہے، ٹائم از دی 4th ڈائمینشن آف اسپیس، اور اس کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے بالکل ایک ایسے خط کے ذریعے سے جو بقیہ تینوں جو ابعاد ہیں 3 ڈائمینشنز ان کے ساتھ پرپینڈیکولر ہے، زاویہ قائمہ بناتا ہے، جو ان امیجنیبل ہے، ناممکن، انسان تصور نہیں کر سکتا. اب دیکھیے یہ جو ہال ہے، اس کی ایک لمبائی ہے، یہ خط چلا آ رہا ہے ادھر، یہ چوڑائی ہے، یہ خط نیچے چلا آ رہا ہے، ایک اس کی اونچائی ہے، یہ اس کا کونا ہے، یہ ایک تیسرا خط ہے. یہ تینوں خط جا کر جہاں ملے ہیں، یہ تینوں خط ایک دوسرے پر زاویہ قائمہ بنا رہے ہیں تینوں. لیکن چوتھے خط کا آپ تصور نہیں کر سکتے کہ جو اسی پوائنٹ پر آ کر ملے اور وہ ان تینوں کے ساتھ زاویہ قائمہ بنائے. اس لیے کہ 2 کے ساتھ تو بنا سکتا ہے، تیسرے کے ساتھ تو وہ پھر 180 درجے کا بن جائے گا، اسٹریٹ لائن ہوگی. اس کو کھینچیں گے تو وہ اسٹریٹ لائن ہو جائے گی، دونوں کے ساتھ جو ہے زاویہ قائمہ بنائے گا، لیکن اس کے ساتھ نہیں. اس کو کھینچ دیجئے تو اس کے ساتھ 180 کا زاویہ بنے گا، باقی 2 کے ساتھ قائم. لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے، چاہے ہم امیجن نہ کر سکیں، ہے. یہ جو نقطہ ہے، میں نے آج سوچا تھا کہ میں اس کے حوالے سے، اور خاص طور پر اس حدیث کے حوالے سے، وہ حدیث جو بہت مشہور ہے کہ حضور نے فرمایا لا تسبوا الدہر فإن الدہر هو اللہ، زمانے کو گالی مت دیا کرو، زمانہ ہی تو اللہ ہے. مسند احمد کی روایت ہے یہ. اور جو متفق علیہ روایات ہیں بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے، تو اس میں یہ الفاظ آئے ہیں یسب بنو آدم الدہر وانا الدہر. یہ حدیث قدسی ہے، متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی. ابن آدم جو ہے یہ زمانے کو گالی دیتا ہے، زمانہ فلک ناہنجار اور فلک کج رفتار، اور زمانہ جو ہے اس کا ظلم اور ستم. تو یہ متعدد احادیث میرے سامنے موجود ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب کو یہاں پر نقل کرنے کی، بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
یوزینی ابن آدم، ابن آدم مجھے ایذا پہنچاتا ہے، مجھے گالی دیتا ہے، جب وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، دہر کو گالی دیتا ہے، تو مجھے گالی دے رہا ہے۔ یہ حدیث قدسی۔ اس حوالے سے ذرا میں ایک بہت مشکل مسئلہ ہے کہ جس کو چاہتا ہوں کہ کچھ ہمارے ذہن کی گرفت میں آئے۔ شاید اگر آج انسان اس بات کو مان رہا ہے کہ چاہے ہم امیجن نہ کر سکیں، تصور نہ کر سکیں، لیکن وقت جو ہے، زمان، یہ جو سیریل ٹائم ہے، یہ جو گزرنے والا وقت ہے، پاسنگ ٹائم، یہ اس سپیس کی فورتھ ڈائمنشن ہے، اور وہ ریپرزنٹ کی جا سکتی ہے ایک ایسی لائن سے، ایک ایسے خط سے کہ جو بقیہ تینوں ڈائمنشنز کو ریپرزنٹ کرنے والے خطوط کے ساتھ زاویہ قائمہ بناتا ہے۔ اگر یہ بات آج سائنس مان رہی ہے تو یہ مسئلہ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس کائنات کے ساتھ کیا تعلق ہے، اللہ اس کائنات کا عین ہے یا غیر ہے؟ ہر جگہ موجود ہے، ہمارا ایمان ہے وہ معکم اینما کنتم، لیکن کیسے؟ اللہ کیسے ہر جگہ موجود ہے؟ کس طرح؟ اس کا ربط و تعلق کیا ہے؟ ربط الحادث بالقدیم کا بڑا پرانا فلسفہ، بڑا پرانا مسئلہ، یہ اس کے حوالے سے سمجھ میں آ سکتا ہے۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ذرا سی تھوڑی سی میں اس پر محنت کروں اور آپ بھی توجہ کو ذرا مرکوز کریں۔ دیکھیے، یہ جو ہمارا تصور ہے کہ ایک خط جو ہوتا ہے اس کی صرف ایک ڈائمنشن ہے، وہ لمبائی ہے، کوئی چوڑائی موٹائی اس میں نہیں ہوتی، یہ ڈیفینیشن ہے لائن کی، خط کی۔ لیکن جب دوسرا خط آ گیا عرض میں، ان سے اب یہ دو طول دو عرض سے ایک سرفیس وجود میں آ گئی، سطح۔ اس سطح کا آپ غور کیجئے کہ جو طول کی لائن ہے اس کے ہر نقطے پر یہ عرض بھی موجود ہے، ہر نقطے پر، پورے، چونکہ سرفیس کا معاملہ ہے، عرض کے ہر نقطے پر یہ طول بھی موجود ہے۔ یہ دونوں چیزیں اس طرح آپس میں مل گئی ہیں تبھی سرفیس وجود میں آئی ہے۔ اب تیسری چیز کو لیجئے، یہ اونچائی ہے، یہ اونچائی بھی اس سرفیس کے ہر نقطے پر موجود ہے۔ لیکن تصور کیجئے اگر کوئی کیڑا ہے چھوٹا سا، وہ کیڑا بھی ایسا ہے کہ جس کی آنکھیں جو بھی ہیں، بینائی کی شے اس کے پاس، وہ صرف نیچے کی طرف ہے، اوپر وہ دیکھ ہی نہیں سکتا، اس کے لیے ممکن ہی نہیں۔ وہ ساری محنت کر لے، اس پورے طول اور عرض کو کھنگال جائے، لیکن اس کے سامنے جو اس کی بلندی ہے اس کا کوئی تصور نہیں آ سکتا، کیونکہ وہ دیکھ ہی نہیں سکتا، اس کے حواس سے باہر ہے، اس کے سامنے تصور آ ہی نہیں سکتا کہ یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہو۔ سرفیس کو وہ اس نے ناپ لیا، طول اس نے پورا کا پورا جو ہے وہ دیکھ لیا، عرض اس نے پورا دیکھ لیا، سرفیس پورا سمجھیے ایک ایک نقطے کے اوپر وہ ہو آیا، لیکن اس کا تھرڈ ڈائمنشن کا کوئی کانسیپٹ اس کے نزدیک نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ اوپر دیکھ ہی نہیں سکتا، وہ تو زمین ہی پر۔ جب میں یہ سوچ رہا تھا آج تو مجھے وہ آیت بھی یاد آئی سورہ ملک کی، افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، کیا بھلا وہ شخص زیادہ ہدایت پر ہوگا جو اوندھے منہ اپنے پیٹ کے بل گھسٹ رہا ہو، اس لیے کہ اس کی بینائی کتنی محدود ہو گئی، وہ تو نیچے ہی اب دیکھ رہا ہے، اوندھے منہ گھسٹ رہا ہے۔ اور ایک وہ شخص ہے جو کھڑا ہے سیدھا اور اپنے سامنے جو ہے اس کے منزل بھی معین ہے، کدھر میں جا رہا ہوں، اس کا جو فیلڈ آف ویژن ہے کتنا وسیع ہے۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ، اوندھے منہ، اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ تو یہی مثال ہے کہ ایک کیڑا ہے جس کی آنکھیں نیچے کی طرف ہیں، اوپر وہ گردن بھی نہیں اٹھا سکتا، وہ دیکھ ہی نہیں سکتا، تو طول اور عرض تو ناپ لے گا، وہ سرفیس پوری اس کے سامنے آ جائے گی، اس کا تصور بھی قائم ہو جائے گا، کانسیپٹ، لیکن تھرڈ ڈائمنشن کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ اب اسی طرح تصور کیجئے کہ ہمارے اندر ایک انیبلٹی ہے، ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ فورتھ ڈائمنشن کا تصور کریں۔ ہمارا تصور جو ہے 3 ڈائمنشنل اسپیس کا ہے، لمبائی، چوڑائی، اونچائی یا گہرائی۔ اونچائی یا گہرائی یہ تو ایک ہی شے ہے، اوپر سے دیکھیں گے تو یہ گہرائی ہوگی، نیچے سے دیکھیں گے یہ اونچائی ہوگی، طول، عرض اور عمق یا بلندی۔ یہ جو 3 ڈائمنشنز ہے، چوتھی ڈائمنشن کا ہم تصور نہیں کر سکتے، لیکن آج ماننا پڑ رہا ہے کہ ہے، اور وقت جو ہے وہ در حقیقت اس اسپیس کا کی 4th ڈائمنشن ہے، چاہے امیجن کر سکیں چاہے نہ کر سکیں۔ اس حوالے سے نوٹ کیجئے وہ جو وقت ہے، جیسے میں نے کہا کہ یہ اونچائی ہر نقطے پر موجود ہے اس سرفیس کے، اسی طرح وہ وقت اس 3 ڈائمنشنل اسپیس کے ہر پارٹیکل کے ساتھ وہ منسلک ہے، موجود ہے۔ یہی معاملہ ہے اللہ کا، اس کائنات کے ذرے ذرے کے ساتھ وہ موجود ہے، لیکن 4th ڈائمنشن ہے، وہ اس کا عین نہیں ہے۔
جس طرح طول اور عرض کا عین نہیں ہے یہ جو بلندی ہے، اس سے جدا ہے، اگرچہ ہر نقطے کے ساتھ موجود ہے لیکن اس کا عین نہیں ہے، اس کا ایک علیحدہ وجود ہے، علیحدہ تشخص ہے۔ اسی طریقے سے ذات باری تعالی اگر ہم اس کو سمجھیں وقت کے حوالے سے، اور وقت کا اگر کوئی قریبی تعلق، کوئی قریبی نسبت ہے، جیسے کہ ان احادیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ اپنی ایک نسبت قائم کی ہے، اگرچہ ہم اپنے تصور میں جس کو زمانہ کہتے ہیں اس کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ اللہ ہے، لیکن یہ کہ کوئی نسبت ہے قریبی جس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں ہی دہر ہوں۔ جب دہر کو گالی دیتے ہو گویا مجھے دے رہے ہو۔ اس اعتبار سے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہر آن، ہر جگہ، ہر لحظہ اور ہر پارٹیکل کے ساتھ موجود ہونا، اور اس کے باوجود اس کی ذات کا منزہ ہونا، اعلیٰ ہونا، عرفہ ہونا، وہ ذات عین نہیں ہے اس کائنات کا۔ جیسے کہ ہمارے ہاں وہ ذات و صفات کی بحث میں بڑی وہ مشکل بحث ہے، جس کو علامہ اقبال نے بھی کہا ہے کہ ہے صفات ذات حق، حق سے جدا یا عین ذات۔ صفات کو اللہ تعالیٰ کی ذات کا عین تصور کریں یا غیر، اور متکلمین کا اس پر اجماع ہے لا عین ولا غیر، نہ ہم عین کہہ سکتے نہ غیر کہہ سکتے۔ تو یہی معاملہ ذات باری تعالیٰ کا اس کائنات کے ساتھ۔ اگر ہم کہیں وہ اس کائنات کا غیر ہے تو اللہ کی ذات محدود ہو گئی۔ یہ ارب میلوں کا جو یہ پورا رقبہ کائنات کا ہے اس میں تو اللہ نہیں ہے، غیر ہے، اس سے باہر ہے کہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات محدود ہو گئی۔ عین کہیں تو مصیبت آتی ہے پینتھیزم، ہماؤست، پھر ہر شے خدا بنتی ہے۔ یہ دونوں جو ہیں، یہ دونوں طرف کی گویا کہ جو مشکلات ہیں، اب اس کا حل کیا ہے کہ ایک اعتبار سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کائنات کے ذرے ذرے کے ساتھ ہے، کوئی ذرہ ایسا نہیں جس کے ساتھ اللہ نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا عین نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اپنا علیحدہ وجود ہے، اس کی ہستی منزہ ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے اس سے کہ وہ کائنات یا مخلوق کا عین بن جائے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ لیکن یہ نقطہ میرے نزدیک سمجھ میں آتا ہے کہ اس کو اگر ہم جو موجودہ جو ریاضی ہے، ہائر فزکس، اور میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ علامہ اقبال نے جو تشکیل فکر جدید فکر اسلامی کی تشکیل جدید کے جو خطبات دیے تھے، ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، اس میں اصل جو اپنے مقدمات قائم کیے وہ ہائر میتھمیٹکس اور ہائر سائیکالوجی، ان دونوں کی بنیاد پر انہوں نے ایمان اور ایمان کے حقائق کے اثبات کی کوشش کی ہے۔ اور یہ بہرحال علم کلام جو اس دور کا ہوگا وہ انہی چیزوں پر مبنی ہوگا۔ وہ منطقی جو معاملات تھے اور ان پر علم کلام وجود میں آیا تھا آج سے تقریباً 1000 سال قبل یا 800-900 سال قبل، وہ علم کلام منطق کی بنیاد پر تھا۔ آج کا علم کلام سائنس کی بنیاد پر ہوگا، اور اسی کی بڑی سنجیدہ کوشش ہے کہ جو علامہ اقبال نے اپنے ان خطبات میں کی ہے، اور اس میں ریاضی اور سائیکالوجی، علم نفس، علم نفسیات اور یہ ریاضی، اسی سے انہوں نے مدد لی ہے۔ اس کے حوالے سے میں نے چاہا کہ یہ بات کہ دہر پیور ڈیوریشن جسے کہا جاتا ہے، ایبسولوٹ ٹائم، اسی لیے جب سورۃ الدہر میں آیا تو حل اتی علی الانسان حین من الدہر، ایک خاص وقت دہر میں سے معین کرنا پڑا، کیا انسان پر گزرا ہے اس دہر میں سے ایک وقت، ایک موقع، ایک لمحہ، جبکہ نہیں تھا وہ کوئی قابل ذکر شے۔ حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ تو غور کیجئے، میں نے دیکھا اور میں حیران رہ گیا ہوں کہ قرآن مجید میں لفظ زمان کہیں نہیں آیا، عربی زبان کا لفظ ہے زمان، ازمنہ کہیں نہیں آیا، وقت کا لفظ آیا ہے، لیکن یہ کہ وہ وقت بھی اس اہتمام کے ساتھ نہیں کہ ایک پوری سورۃ الدہر، ایک پوری سورۃ العصر، جس شان کے ساتھ یہ دو الفاظ آئے الدہر العصر، اس شان کے ساتھ زمانے کا لفظ تو خیر قرآن میں ہے ہی نہیں، وقت کا لفظ بھی اس اہمیت کے ساتھ، اس اہتمام کے ساتھ، اس شان کے ساتھ نہیں آیا۔ معلوم یہ ہوا کہ ان دونوں الفاظ کی کوئی بڑی گہری جو ہے ان کے مابین نسبت ہے۔ اور یہیں وہ چیز بھی نوٹ کر لی جو میں نے پچھلی مرتبہ بھی جس کی طرف اشارہ کیا تھا، یہ 5 نہیں بلکہ 6 صورتیں بنتی ہیں اس آخری گروپ میں کہ جن میں انسان کسی نہ کسی اعتبار سے لفظ انسان آیا ہے مرکزی مضمون کے پہلو سے۔ سورۃ الدہر کا دوسرا نام سورۃ الانسان ہے، سورۃ الانسان، سورۃ الدہر۔ حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔
میں نے دو دو جوڑے پچھلی مرتبہ گنوا دیے تھے. سورہ انفطار یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، سورہ انشقاق یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. یہاں یا ایھا الانسان کے حوالے سے دو بڑی عظیم حقیقتیں جو ہے ان دو صورتوں میں آئی. اور لقد خلقنا الانسان کے اعتبار سے بھی دو صورتیں. لقد خلقنا الانسان فی کبد لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، 3 آیات، اور اس کے بعد مقسم علیہ لقد خلقنا الانسان فی کبد. اس طرح سورۃ 3 میں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، وہی 3 آیتیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. 4 صورتیں یہ. آخری سورۃ العصر ہے ان الانسان لفی خسر، اور هل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. ان دو صورتوں میں جو بہت ہی قریبی مشابہت پیدا ہوئی وہ لفظ دہر اور لفظ عصر سے. بہرحال یہ جو آئنسٹائن کا ایرا ہے، فزکس کا ایک بالکل نیا دور ہے یہ. اس سے پہلے کے دور کو نیوٹونین ایرا کہا جاتا ہے. سر سید مرحوم اس نیوٹونین ایرا میں تھے. اس وقت فزکس کے کچھ مقدمات تھے جنہیں سمجھا جاتا تھا کہ یہ تو بالکل قطعی ہیں، یقینی ہیں. میٹر اور انرجی 2 علیحدہ چیزیں تھیں. میٹر واز انڈسٹرکٹیبل. وہ تمام چیزیں، میٹیریلزم جو ہے وہ در حقیقت سارا نیوٹونین فزکس کے اوپر بیسڈ ہے. ورنہ آئنسٹائن کا ایرا جو ہے اس میں تو میٹر کا وجود ہی نہیں رہا. میٹر تو کوئی شے ہے ہی نہیں، انرجی ہی انرجی ہے. اسی کے یہ پارٹیکلز ہیں، انرجی کے پارٹیکلز ہیں. انہی کی ایک خاص جو ہے شیپ ارینجمنٹ، اس سے مختلف جو ہے یہ ایٹمز وجود میں آئے ہیں، اور انہی سے پھر یہ مالیکیول اور اس سے آگے یہ سارا معاملہ جو ہے تو ہے ہی صرف انرجی. میٹر تو کسی شے کا نام ہی نہیں. میٹر تو تحلیل ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے. تو اصل میں ہمارے ہاں بھی بعض لوگ جو ہیں وہ اس دور میں بھی اسی انداز کی باتیں کر رہے ہیں جیسے کبھی سر سید احمد خان نے کی تھی. ان کی مجبوری تھی، معذوری تھی. وہ اس دور سے متعلق تھے جبکہ ابھی جو سائنس جو ہے وہ نیوٹونین ایرا میں تھی، اور وہاں پہ وہ چیزیں بڑی قطعی اور یقینی اور حتمی. اور اب تو سائنس جو ہے، میں نے کہیں لکھا بھی ہے کہ واقعہ یہ کہ وہ سائنس کا وہ تصوف زیادہ بن گئی ہے. وہ تو اس طریقے سے تحلیل ہو گیا میٹر کا تو کوئی وجود ہی نہیں. تو میٹیریلزم کس سے کا نام ہے؟ وہ تو صرف انرجی اور کچھ بھی نہیں. اور انرجی کی بھی 4 جو ہے بنیادی قسمیں معین ہوئی تھی، اب کم ہوتی جا رہی ہیں. ہوتے ہوتے 3 ہوئی، 3 میں پھر ایک اور کی کمی ہوئی ہے. اور یہ جو نوبل پرائز ملا تھا جن میں وہ عبدالسلام جو قادیانی ہے وہ بھی، ان کو آدھا شیئر ملا تھا. وہ یہی ہے کہ ابھی سائنس ادھر جا رہی ہے کہ بنیادی جو فارمز ہیں انرجی کی وہ بھی متعدد نہیں ہے، توحید کی طرف جا رہی ہے. کم ہوتے ہوتے وہ ایک ہی وحدت رہ جائے گی. چاہے اسے دنیا کبھی کہتی تھی کہ مادہ ہے اصل اس کائنات کی، حقیقت میں تو انرجی ہے. اور انرجی بھی ایک ہی کوئی انرجی ہے جس کی مختلف فارم ہے. وہ گریویٹی ہو، وہ میگنیٹک ہو، وہ اور مختلف شکل کے جو انرجیز ہیں ان کی بھی اب جو ہے تعدد ان کا ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. بہرحال اتنی باتیں تو مجھے عرض کرنی تھی لفظ عصر کے حوالے سے. اور میں نے یہ 4th ڈائمنشن جو ہے اس کے حوالے سے میں نے کوشش کی ہے کہ سمجھاؤں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا اس کائنات کے ساتھ جو تعلق ہے علیحدہ بھی ہے، اور ہر آن ہر شے ہر ذرے کے ساتھ بھی ہے. اس کا تعلق جو ہے بالکل جس طریقے سے اس اونچائی کا تعلق اس سرفیس کے ہر نقطے کے ساتھ ہے، اور جس طریقے سے کہ ٹائم جو ہے اس کا تعلق جو ہے اس پوری سپیس کے اندر جو بھی نقطہ آئے گا اس کے ساتھ وقت جو ہے ایک 4th ڈائمنشن کی حیثیت سے ہے. اگر اس کو مانتا ہے انسان، اپنی جو ریاضی کی جو ایکویشنز ہیں ان کا حساب کتاب جو جوڑتا ہے، تو چاہے ذہن اس قابل نہیں ہے کہ تصور کر سکے لیکن مانتا ہے، تو اسی طریقے سے ذات باری تعالیٰ کو ماننا، اور یہ ماننا ہوا معکم اینما کنتم نحن اقرب الیہ من حبل الورید. وہ تو کوئی ذرہ بھی ایسا نہیں جہاں اللہ موجود نہ ہو، ساتھ اس کے موجود نہ ہو. البتہ وہ ذرے کا عین نہیں ہے. کائنات ایک علیحدہ شے ہے، اس کا اپنا تشخص ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات علیحدہ ہے. جیسے اونچائی ایک علیحدہ ڈائمنشن ہے، اور اس سرفیس کے نقطے سے اگرچہ ہر نقطے کے ساتھ وہ موجود ہے، لیکن یہ کہ وہ اس کا جز نہیں ہے، وہ اس کا عین نہیں ہے. واللہ اعلم. آگے چلیے. ان الانسان لفی خسر. میں یہ تفصیل سے بیان کر چکا ہوں پچھلی مرتبہ. اس میں انذار کتنا زور ہے. ایک تو یہ کہ جملہ اسمیہ زیادہ تاکید کا حامل ہوتا ہے، ایک یونیورسل ٹروتھ، جبکہ جملہ فعلیہ جو ہے اس میں زمانہ اور فعل مضارع ہو تو پھر اس کے اندر تو کئی طرح کے احتمالات موجود ہوتے ہیں.
ماضی میں قطعیت ہوتی ہے لیکن مضارع میں تو قطعیت نہیں ہوتی، لیکن یہ کہ جملہ اسمیہ وہ یونیورسل ٹروتھ کی حیثیت سے ہوتا ہے۔ ان حرف تاکید، الانسان اس میں الف لام آ گیا، لام جنس، تمام انسان، لفی خسر، لام پھر تاکید کے لیے، خسرن نکرہ یہ تفخیم کے لیے، بہت بڑی ہلاکت میں ہے، بہت بڑے خسارے میں ہے، اور ہر انسان، تمام انسان خسارے میں ہے۔ استثناء ہے وہ جو 4 شرطیں پوری کریں۔ اس میں نے جو ایک عنوان قائم کیا تھا اپنے اس کتابچے میں اس کے حوالے سے چند باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ دانتے نے تو ڈیوائن کامیڈی کے نام سے وہ مشہور اس کی نظم جو ہے، جو ادبیات عالیہ میں بڑا اونچا مقام رکھتی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ایک اصطلاح میں نے وضع کی، ہیومن ٹریجڈی۔ ڈیوائن کامیڈی، ہیومن ٹریجڈی، انسان کا المیہ۔ اور دیکھیں آپ نوٹ کر لیجئے، جو صورتیں میں نے ابھی گنوائی ہیں ان سب کے ساتھ اس کا ایک ربط قائم ہوتا چلا جائے گا۔ انسان کا المیہ جو ہے وہ کیا ہے؟ اس کا ایک حصہ تو یہ ہے جس کو کہ کبھی گوتم بدھ نے کہا تھا، سروم دکھم، دکھ ہی دکھ ہے، ہر جگہ دکھ ہے، تکلیف ہے، پین، سفرنگ، کرب، حزن، ہر ایک کا مقدر ہے۔ تکلیف جس کو کہا ہے غالب نے کہ قید حیات و بند غم، اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ اور موجودہ جو ایک بڑا ہی ہر دل عزیز فلسفہ ایگزسٹانشلزم، وجودیت، تو کرب وجود، یہ ایگزسٹنس جو ہے یہ خود انسان کے لیے موجب کرب ہے، اس کا ایک احساس ہوتا ہے انسان، اور جو جتنا ذہین انسان ہوگا، جتنا حساس ہوگا، اتنا ہی اس میں کرب زیادہ ہوگا۔ جو حیوانیت سے جتنا قریب ہوگا اتنا ہی وہ بے فکرہ ہوگا اور لاؤبالیانہ مزاج ہوگا، اور جو جتنا کچھ انسانیت کے قریب تر ہوتا جائے گا اس میں فکر مندی اور تشویش اور حزن اور کرب اور یہ فکر، یہ تمام چیزیں پیدا ہوتی چلی جائیں گی۔ اس کے لیے میں نے مثال دی ہے کہ جیسے حیوان ہے، لدو اونٹ، بار برداری کے جانور، کولو کا بیل، آپ تصور کیجئے نوع انسانی کی عظیم اکثریت کمر توڑ دینے والی مشقت کرتی ہے تو 2 وقت کی روٹی بمشکل ملتی ہے۔ وہ کسان جو کام کر رہا ہے، آپ کے آبادی کی عظیم اکثریت جس طریقے سے کہ مئی جون کے مہینوں کے اندر وہ کڑکتی ہوئی گرمی جو ہے، اور وہ فصل جب کاٹتا ہے تو جس طریقے سے گرمی کے بھبکے نکل رہے ہوتے ہیں اس میں سے، کر رہا ہے کام کس لیے؟ یہ مشقت، یہ محنت۔ وہ مزدور بیچارہ جو اینٹیں اٹھا اٹھا کے جا رہا ہے اوپر، کتنی سیڑھیاں چڑھ کر جو ہے اوپر اینٹیں پہنچا رہا ہے، کوئی کسی لے کر لگا ہوا ہے، کھدائی کر رہا ہے۔ یہ سارا کیا ہے؟ گویا کہ انسان کا یہ کرب، اور یہ کہ اس سے کوئی انسان مستثنا نہیں ہے۔ کسی کے لیے ذرا ذہنی کرب زیادہ ہے، تفکرات زیادہ ہیں، جسمانی طور پر عافیت ہے، ایئر کنڈیشن کمرہ ملا ہوا ہے، کار بڑی لمبی سی ہے، لیکن یہ کہ وہ اس کے اعصاب پر جو بوجھ رہتا ہے، یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ ٹرینکولائزرز کی ضرورت انہی کو ہوتی ہے۔ یہ مزدور جو کام کرتا ہے وہ ایسا پاؤں پھیلا کر سوتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب رات جو ہے وہ ختم ہوئی ہے، اور یہ لوگ جو ہیں انہیں چاہیے ہپنوٹکس اینڈ سیڈیٹیوز اینڈ ٹرینکولائزرز، اس کے بغیر نیند نہیں آتی۔ تو یہ انسان کا جو المیہ ہے، اس کی یہ پہلی منزل ہے، حیوانات کے ساتھ مشترک ہے۔ لیکن حیوانات کے علاوہ ایک شے ہے اس میں، حیوان کے اندر وہ احساس نہیں ہے جو انسان میں ہے، اسے اپنی اولاد کا دکھ بھی جھیلنا پڑتا ہے، حیوانات کا نہیں ہے۔ وہ چند دن کی بات ہوتی ہے، ابتدا میں بچہ بہت ہی چھوٹا ہے، بس وہ ڈیپینڈنٹ ہے اپنی ماں پر، یا کہیں باپ بھی اس کا کچھ بوجھ اٹھاتا ہو، باقی اس کے بعد اس نے اپنا راستہ لیا۔ اب اس کے ساتھ کیا بیت رہی ہے، اس کا کیا حشر ہوا ہے، وہ مرا ہے، اسے کسی نے چیر پھاڑ کر کھا لیا، انہیں کیا پتا۔ ان کے لیے وہ دکھ نہیں ہے جو کہ اولاد کا دکھ انسان کو دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ دکھ اس کا جو ہے واقعتاً مرتے دم تک ختم نہیں ہوتا۔ اولاد کا، اولاد کی اولاد کا، ان کے مسائل، ان کے مشکلات، ان کے مصائب، اور کبھی کوئی بچہ جو ہے دم توڑ رہا ہے سامنے اور انسان کچھ نہیں کر سکتے۔ گوتم بدھ کے جو مشاہدات تھے ان میں سے یہی بات تو تھی، ایک بچہ دم توڑ رہا ہے، والدین کھڑے ہوئے رو رہے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، قضا ان کے سامنے سے لے کر جا رہی ہے ان کے بچے کو، نہایت پیارا محبوب بچہ لے کر جا رہی، کچھ نہیں کر سکتے۔ جو سورہ واقعہ میں نقشہ کھینچا گیا ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، جب آتا ہے اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون، جب یہ جان حلق میں آتی ہے، گھنگرو بولتا ہے اور تم کھڑے ہوتے ہو، تمہارا عزیز، تمہارے والد،
تمہاری والدہ جا رہی ہے، تمہاری نگاہوں کے سامنے جا رہی ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ۔ اب یہ کرب حیوانات کو کہاں ہے؟ یہ کرب، یہ رنج، یہ غم، اس کے لیے اب نوٹ کیجئے سورۃ البلد کی آیت، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو مشقت اور محنت ہی میں پیدا کیا۔ یہ ہر انسان کا مقدر ہے، اور ان کو اگر جوڑیے آپ تو بڑا پیارا وہ مصرع سامنے آ جائے گا کہ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، اب یہ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے، تو کرب اور مشقت اور دکھ اور سروم دکھم، ہر شے جو ہے وہ کرب کا شکار ہے، ہر چیز کے اندر دکھ ہے، حزن ہی حزن ہے، رنج ہی رنج ہے، غم ہی غم ہے۔ لیکن اصل میں جو یہ ہیومن ٹریجڈی کا جو کلائمیکس ہے، نقطہ عروج، وہ بالکل ایک دوسرا ہے، جو حیوان کا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ سارا بوجھ اس نے اٹھا لیا، وہ بیل ساری عمر کولو چلاتا رہا یا رہٹ چلاتا رہا، جو بھی ہوا، شام کو کچھ نہ کچھ چارہ ڈال دیا اس کے مالک نے، اس سے کھا لیا، ادھر مرا ادھر ختم ہوئی مشقت۔ لیکن یہاں اصل مشقت مرنے کے بعد شروع ہوگی۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تجھے یہ مشقت پر مشقت جھیلتے ہوئے اپنے رب کی طرف تم بڑھ رہے ہو۔ And our hearts, though stout and brave, still like muffled drums are beating funeral marches to the grave۔ اور اس گریو کے بعد اگلی منزل آئے گی، انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، حضور میں کھڑا ہونا۔ وہ جو اب اگلی 3 صورتوں کو یاد کر لیجئے، یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ ان ربهم بهم یومئذ لخبیر ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ حساب لیا جائے گا تم سے نعمتوں کا، جواب دہی کرنی پڑے گی، کیا کھایا۔ لن تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن 5، عن عمرہ فیما افناہ وعن شبابہ فیما ابلاہ وعن مالہ من این اکتسبہ ومما فیما انفقہ وعما عمل فیما علم۔ 5 باتوں کا حساب دو، پورا ایک ایک لمحے کا حساب دو۔ عمر کہاں گوائی، جوانی کہاں گلائی، مال کہاں سے کمایا تھا، حلال سے کہ حرام سے، خرچ کہاں کیا تھا، عللوں تللوں میں، گلچھروں میں، عیاشی میں، یا ادائے حقوق میں، خیر کے لیے، بھلائی کے لیے، اللہ کے دین کے لیے۔ اور جو علم حاصل ہوا اس میں عمل کتنا کیا، لاؤ حساب، دو حساب۔ قدم ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ 5 چیزوں کا حساب نہ لے لیا جائے۔ یہ ہے اصل جو کلائمیکس ہے، ہیومن ٹریجڈی کا نقطہ عروج۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اس لیے کہ پھر جو انجام ہونا ہے وہ تو وہی ہے۔ فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ مستثنیٰ ہے۔ کچھ لوگ ہوں گے، عظیم اکثریت نوع انسانی کی جو ہے وہ تو در حقیقت وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ یہ ہے ان الانسان لفی خسر، یہ ہے وہ ہیومن ٹریجڈی، نوع انسانی کا عالمیہ۔ اور اس کے 3 مراحل نوٹ کر لیجئے۔ غالب کا شعر کیونکہ پہلے میں نے سنایا، اس دوسرا جو آخری مرحلہ ہے ہیومن ٹریجڈی کا نقطہ عروج، اس کے لیے بھی بڑا پیارا شعر ہے اس کا۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ یعنی یہ کہ حیوان کی جو بھی ہے مشقت وہ موت پر ختم ہو گئی، اب کوئی جواب نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں۔ جیسے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ عجیب کیف کے عالم میں، ایک جذب کی کیفیت میں، کاش کہ میں گھاس کا تنکا ہوتا جو جلا دیا جاتا ہے آگ میں ڈال کر، ختم ہو جاتا ہے، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں۔ کاش کہ میں درختوں پر چہچہاتی ہوئے چڑیا ہوتا جس کا کوئی محاسبہ نہیں اللہ کی، اور جس پر کہ حضرت عمر جو اپنے آخری وقت میں بھی کانپ رہے ہیں کہ خدا کی قسم جب بیٹے نے کہا ابا جانا آپ کیوں گھبرا رہے ہیں، زانو پر سر رکھ لیا حضرت عمر کا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے، تو کالیں نیچے ڈالو، عرض کیا کہ ابا جانا آپ کیوں گھبرا رہے ہیں، آپ تو عشرہ مبشرہ میں سے۔ تو کہتے ہیں خدا کی قسم اگر برابر سرابر پر چھوٹ جاؤں تو بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ یہ احساس ہے، مرائے کاش کے مادر نہ زادے، انسان پکارے گا اس دن، کاش کہ میری ماں نے مجھے جنانا ہوتا، آج کا دن کا محاسبہ مجھے فیس نہ کرنا ہوتا۔ جیسے کہ آیا ہے، انسان کہے گا یا لیتنی کنت ترابا،
کاش کہ میں مٹی ہوتا، یہ شرف انسانیت مجھے حاصل نہ ہوا ہوتا، کاش کہ میں مٹی ہوتا۔ بس فرق یہ ہے، یہ آج ہمارا احساس ہو جائے تو بیڑا پار ہو جائے گا، وہاں تو سب کی آنکھیں کھولی جائیں گی۔ یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، اس دن تو ہر ایک نصیحت حاصل کر لے گا، آنکھیں سب کی کھل جائیں گی۔ فبصرک الیوم حدید، سب کی نگاہیں بڑی تیز ہو جائیں گی، حقائق سارے منکشف ہو جائیں گے، لیکن اس روز کو یہ چیزوں کا فائدہ کیا؟ اب ان دونوں کے درمیان تعلق کو جوڑیے، وہ کیا ہے؟ عصر کی قسم ان الانسان لفی خسر پر، اس میں بہت سی باتیں کہی گئیں، بڑی پیاری بات کہی گئی کہ جیسے کہ انسان کی زندگی کو تشبیہ دی گئی کہ جیسے برف پگھل رہا ہو، تو برف کا تاجر جو ہے اس کو تو گویا کہ کہا جائے گا جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو، یہ وقت جا رہا ہے، برف پگھل جائے گا، تمہارا راس المال ختم ہو جائے گا، ہوش میں آؤ، جلدی کرو معاملات کو، اس کو بیچ کر پیسے کھڑے کر دو۔ اسی طرح غافل تجھے گھڑی عاریہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی، ہوش میں آؤ۔ اور اس شعر کے حوالے سے یہ میں نے کوٹ کیا ہے اس میں اپنی کتابچے میں، اس کا خاص تعلق جو ہے، جو پہلی صورت ہے الہاکم التکاثر سے جڑتا ہے۔ غافل کیے رکھا تمہیں بہتات کی طلب نے حتیٰ زرتم المقابر، غافل تجھے گھڑی عالیہ دیتا ہے منادی، یہ گزرتا ہوا وقت، بائی دی ٹوکن آف دی فلیٹنگ ٹائم، یہ زمانہ جو ہے پکار پکار کر کہہ رہا ہے ہوش میں آؤ جلدی کرو۔ الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کہاں تاخیر اور تعویق میں وقت گزارے جا رہے ہیں، ہوش میں آؤ، وقت کی قدر کرو۔ اس اعتبار سے بلکہ شاید بعد میں بھول جاؤں، یہ جس نظم کو میں اس وقت کوٹ کر رہا ہوں، سام آف لائف، آج میں نے سوچا تو اس کے آخری دو سٹینزا جو ہیں وہ چونکہ میٹرک کے زمانے میں پڑھی تھی، اور پھر ایک خاص موقع پر مجھے وہ بعد میں یاد آئی ہے، مولانا مودودی کے انتقال پر، جبکہ میں امریکہ میں تھا، شکاگو میں، مجھے اطلاع ملی بفلو میں ان کا انتقال ہوا تھا، تو میں ان کے جنازے میں شرکت کے لیے جا رہا تھا، ہوائی جہاز میں بیٹھے ہوئے یہ نظم مجھے یاد آئی۔ بہرحال وہ میں نے لکھا بھی، ایک مضمون کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے، لیکن اس کے دو سٹینزا آخری جو ہیں وہ سورۃ التین کے مضامین جو ہیں ان سے بڑی گہری مشابہت ہے۔ سورۃ العصر کے ساتھ تو یہ سٹینزا، Art is long and time is fleeting, and our hearts, though stout and brave, still like muffled drums are beating funeral marches to the grave۔ لیکن دو آخری سٹینزاز جو ہیں، جو میں نے عرض کیا ہے کہ والتین والزیتون وطور سینین، اس میں اشارہ کدھر ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی مضمون Lives of great men all remind us we can make our lives sublime and departing leave behind us footprints on these sands of time, footprints that perhaps another sailing over life's solemn main, a shipwrecked and forlorn brother seeing may take heart again۔ یہ عظیم شخصیتیں جو ہیں اس کے سامنے، انگریز شاعر کے سامنے کون سی شخصیات ہوں گی مجھے نہیں پتا، لیکن سورۃ التین نے بھی اشخاص ہی کو پیش کیا، حضرت نوح، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی شخصیتیں ہمیں ایک سبق دیتی ہیں۔